الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. وقال الله تعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا خالق ارض و سما کے لیے جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں صحت مند جسم عطا فرمایا، خاندان عطا فرمایا، والدین عطا فرمائے، معاشرے میں عزت و وقار عطا فرمایا، صحیح عقیدہ عطا فرمایا. الغرض اس کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ شمار نہیں کیے جا سکتے ہیں. بس یہی
اعتراف ہر مومن کی زبان پہ رہنا چاہیے کہ وہ ایسا محسن ہے جس جیسا کوئی اور محسن نہیں ہے۔ اس سے دعا اور درخواست ہے ہماری اخروی زندگی بھی اپنے احسان کے ذریعے ہماری مرضی اور ہماری چاہت والی عطا کر دے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر وہ بند ہو سکتا ہے، اس کا شور تھوڑا کم ہو جائے، بس ایگزاسٹ اسٹینڈ جو آج انشاءاللہ کردار سازی، شخصیت سازی، تعمیر سیرت کے حوالے سے جو ہم نے جناب یوسف علیہ السلام کے قصے سے، سورہ یوسف سے اسباب کا سلسلہ آپ کے سامنے رکھا تھا، آج اس کا آخری خطبہ ہے۔ یقیناً قرآن مجید کی ایک آیت کے اسباب اور عبرتیں ہی ختم نہیں ہو سکتی، اور کسی ایک سورہ، اور وہ بھی ایسی سورت جس کے بارے میں اللہ فرمائے یہ احسن القصص ہے، تو یہ بس میرے ناقص مطالعہ اور پھر اس میں جو خاص چیزیں میں سمجھتا تھا کہ آپ سے ضرور ذکر ہونا چاہیے، جو ہمارے اندر قدریں ختم ہو گئیں اور جن قدروں کے بغیر ایک مومن کسی کام کا نہیں ہوتا، ان چیزوں پر فوکس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن مجید کے اسباق، عبر اور نصائح کو ایسے ہی حاصل کرتے رہنے والا بنا دے۔ گزشتہ ہم یہاں پہنچے تھے کہ وہ اپنے بھائی کے سامنے ہیں اور ایک ترکیب کے ساتھ بھائی کو روکنے کی ایک تدبیر جو اللہ نے سجھائی ہے، اس کے مطابق جناب یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور آپ پر ایسا کوئی الزام بھی نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جب بھائی کے پیمانے سے یا اس کے سامان میں سے بادشاہ کا پیمانہ نکلتا ہے، حاکم کا پیمانہ نکلتا ہے، اور اس کے ضمن میں ان سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں اگر کوئی کسی پر چوری کا الزام ثابت ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے، انہوں نے خود ہی وضاحت کی کہ اس آدمی کو اس کی غلامی میں یا اس کی جیل میں دے دیا جائے گا۔ جب پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو اب یہ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ درد انگیز جملہ اس پورے قصے میں نہیں ہے۔ جس میں وہ اپنے بھائی کو جب قید ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس بھائی کی نسبت باپ کے ساتھ کر رہی ہے، نہیں کہہ رہے کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ ان لہو ابا شیخا کبیرا، اے عزیز مصر جس کو آپ پکڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے اس کے اندر پیمانہ نکلا ہے، ٹھیک ہے شواہد اس کی طرف ہی جا رہے ہیں، پہلے شہادتیں دی کہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ چور ہو نہیں سکتا، اور اب یہ وضاحتیں دے رہے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، اور درست بھی تھا ان لہو ابا شیخا کبیرا، کیونکہ باپ نے اس واقعے کے بعد جیسے انہوں نے تو چاہا تھا کہ ہم یوسف کو درمیان سے غائب کریں گے، باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، ہوا اس کے الٹ،
انہوں نے جناب یوسف کو جب درمیان سے غائب کیا تو باپ نے ان کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا، کہا کچھ نہیں، لا تعلق نہیں ہوئے، لیکن وہ جو توجہ اور جو چاہت چاہیے تھی جس کے لیے یہ سارا کھیل رچایا تھا اس میں ناکام ٹھہرے۔ اب باپ اگر کسی کے ساتھ اپنی دل کی بات کرتا ہے یا متوجہ رہتا ہے یا چاہت اور محبت دکھائی دیتی ہے تو وہ اکیلے یوسف ہی کے بھائی ہیں، اس لیے کہا ان لہو ابا شیخا کبیرا، آپ جسے پکڑ رہے ہیں اس کا باپ انتہائی بوڑھا آدمی، یعنی رحم کیجئے، رحم کیجئے کہ اس کا باپ بوڑھا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے سارے معاشرے سے سوال کرتا ہوں، یہ جن کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں اور عمومی تاثر ان کے بارے میں ظلم کا بنتا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ ظلم کیا، وہ جو آپ کی نظروں میں اپنے بھائی کے ساتھ سختی کرنے والے بھی ہیں ان کے دل میں بھی یہ ترحم پایا جاتا ہے کہ بوڑھے باپوں کو ستایا جانا نہیں چاہیے۔ تو میرا معاشرہ، ہمارے لوگ، جیسے جیسے باپ بوڑھا ہوتا ہے وہ اتنا ہی ان کی نظروں میں حقیر کیوں ہوتا چلا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان والے بوڑھے وہ جو ایمان والے ہوں، ایمان والے بوڑھوں کی قدر و قیمت انتہائی زیادہ ہے۔ اور پھر اگر والدین میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے تو کیا کہا تھا؟ اگر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، بڑھاپے میں ذکر ہی بڑھاپے کا کیا ہے، اگر ایک یا دونوں بڑھاپے میں تمہیں مل جائیں تو سب سے پہلا کام کیا کرنا؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اپنے جملوں سے ان سے پریشان نہ کرنا، حتیٰ کہ اپنے رویے سے، اپنے چہرے کے انداز سے، اپنے لہجے کے آثار سے اپنے والدین کو، وہ والدین جو بوڑھے ہو جائیں ان کو ستانا نہ۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور یہ کیفیت تو کبھی نہ آئے کہ تم انہیں جھڑک دیتے، سخت کہو کچھ۔ اللہ، کیونکہ بوڑھوں کو رعایت پوری دنیا دیتی ہے، بوڑھوں کو رعایت، اولڈ سٹیزن شپ، اس بنیاد پہ پوری دنیا میں بینکوں کے باہر کتاریں ہوں، کسی اور معاملے کے لیے کتاریں ہوں، بوڑھوں کی کتار لگوائی جاتی، پوری دنیا احترام کرتی ہے، بوڑھوں کا احترام عمر کی وجہ سے پوری دنیا کرتی ہے، اور اللہ ان بوڑھوں کا احترام اور زیادہ کرتا ہے جو ایمان والے بھی ہوتے ہیں۔ اس انداز سے سمجھیے اس بات کو۔ تو کہا ان لہو ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، ایسا کرو فخذ احدنا مکانا، کمی کوتاہی تو اس کی طرف سے نظر آ رہی ہے یا اس پر پڑ گئی ہے، لیکن اسے قید کرنے کے بجائے ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لو۔ فخذ احدنا مکانا، ہمیں لے لو اس کے بدلے۔ اللہ اکبر، حالات بدل گئے اور کہنے لگے انا نراک من المحسنین، ہم تمہاری ظاہری کیفیت سے، تمہارے حالات سے، تمہارے رویے سے جو ہمارے ساتھ اس سے پہلے تم نے رکھا، ہماری پونجی واپس کر دی، ہمیں غلہ لوگوں سے زیادہ دیا، انا نراک، آثار ہوتے ہیں نا کسی کے، یہ آثار بتلاتے ہیں کہ تم بڑے احسان کرنے والے ہو، ہم پر احسان کر دو۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ بھائی جنہوں نے اپنے چھوٹے سے کم سن بھائی کو باپ سے دور کرنے کے لیے ایک خوفناک کھیل کھیلا۔ حالات بدل گئے، حالات بدل ہی جایا کرتے ہیں۔
حالات بدل ہی جایا کرتے ہیں. جسے یقین نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو پڑھ لیا کرے. حالات بدل ہی جایا کرتے ہیں. کل کا طاقتور آج کمزور، آج کا کمزور کل کا طاقتور. حالات بدل ہی جایا کرتے ہیں. کل جو آپ کی نظروں میں برا ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، آج جو اچھا ہے کل کو برا بھی ہو سکتا ہے. پہلا سبق تو یہی ہے کہ اللہ نے متکبروں کو منت سماجت پر مجبور کر دیا ہے. کہاں تھے؟ اپنے باپ سے کہتے تھے نحن عصبہ، ہم ایک جماعت ہیں. آپ ہماری طرف دیکھتے ہیں، آپس میں بھی مشورہ کرتے ہیں. ہم ایک جماعت ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم ایک گروہ ہیں. دیکھو ہمارا باپ ہمیں دیکھتا ہی نہیں اور اس بچے کے ساتھ مشغول رہتا ہے. یہ لیول تھا نحن عصبہ. اور اب انا نراک من المحسنین، احسان کر دے ہم تجھے احسان کرنے والا دیکھتے ہیں. اللہ متکبروں کو منت سماجت میں مجبور کر دیتا ہے. اس کے ہاتھ میں ہے ساری دنیا. وہ جسے چاہتا ہے جھکا دیتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے. اللہ کی قسم ہے اگر آپ کو متکبروں کے انجام کی خبر سنائے، کتنے متکبر ہیں، کیا حال کیا ہے، معروف آپ کی نظروں میں موجود ہیں. فرعون کس قدر متکبر ہے. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ غوطے کھا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اور اب مان رہا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں. لیکن اب مانا گیا. کس قدر تکبر تھا. آنا اوہی و امید کے دعوے کرنے والا نمرود، اور اب ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی والا ایک مچھر اس کے ناک میں گھسا کے اللہ نے اسی کے خاص الخاص لوگ جو ہاتھ باندھے اور سجدہ کرتے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں انہی سے اس کو چھتر پڑوا رہا ہے. متکبروں کا انجام. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے کبھی اوپر کر دیتا ہے، کبھی اوپر والوں کو نیچے بھی لے آتا ہے. نہیں یاد آ رہا ابو جہل کیسا تکبر ہے، اپنے برابر کسی کو نہ سمجھے. اللہ اکبر. اور آخری دم تک، مرتے دم تک اس کا تکبر ختم نہ ہوا. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان بچوں کا اس کو جب ذبح کیا ہوا پڑا ہوا تھا اور وہ ڈھونڈ رہے تھے، مل گیا تو وہ اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے. عبداللہ ابن مسعود، وہ پتلی پتلی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں والے عبداللہ ابن مسعود. وہ جس کو کبھی اس نے تھپڑ مارا تھا، وہ جس کی ماں کی توہین کی تھی، آج اس کی چھاتی پہ بیٹھے تو یہ پوچھتا ہے کون ہے. کہنے لگے میں مسعود کا بیٹا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ہوں. تو اب بھی کہتا ہے وہ بکریوں کے چرواہے تو بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا ہے. یہ اونچی جگہ کون چڑھاتا ہے؟ اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہنے لگا میری گردن کو اور نیچے سے رکھ کے کاٹنا تاکہ دوسروں کی گردنوں کے درمیان میری گردن نمایاں ہو جائے. کیسا تکبر، کس قدر تکبر. لیکن کون متکبروں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان متکبروں کو بدر کے کنویں میں پھینکوایا اور کہا اب تم میری بات ایسے سن رہے ہو جیسے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی. بتلاؤ پہنچے ہو اس انجام کو جس کی میں تمہیں خبر دیا کرتا تھا. یہ انجام ہے. اور اللہ کے ہاں الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، متکبروں کو برابر کر دیا جائے گا. جو ان کا غرور اور تکبر ہے، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ ان بڑے بڑے بادشاہوں متکبروں کو، آپ کا ایک متکبر بھی ذلیل ہو رہا ہے نا آج کل، اور وہ پہلے والے متکبر اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اور پھر ان کی باری آئے گی. یہ باریاں ان کی چلتی رہیں گی. ایک دوسرے کے تکبر سے سیکھتے کچھ نہیں ہیں. آج اس کی کرسی کل ان کی کرسی. وہ بھی کہتا تھا میں رلاؤں گا سب کو، آج کل خود روتا پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے روز یہ سب متکبر
موجود ہوں گے. کن حالتوں میں؟ حدیث میں آتا ہے یہ حقیر چیونٹیاں بنا کر ان کو وہاں پہ کھڑا کیا جائے گا اور لوگوں کے قدموں سے ان کو کچلا جائے گا. جہاں جن کے دماغ خراب ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ نمایاں ہونے کی بنیاد پہ، چند ٹکے آنے کی بنیاد پہ، شکل و صورت بہتر ہونے کی بنیاد پہ اپنی ہی مرضی کے مطابق اپنے خاندان کو بڑا سمجھتا ہے، وہ غور کر لے کہ وہ کس مقام پہ کھڑا ہوگا. دوسرا سبق، حالات بدل گئے. اللہ نے طاقتوروں کو کمزور کر دیا ہے. جیسے امیہ نام یاد ہے؟ بلال بھی یاد ہوگا. بلال سے زیادہ بھی بلا کسی کو مار پڑی ہوگی. سب سے بدترین تشدد کا سامنا حضرت بلال کو ہوا ہے، اور جس نے اللہ کے لیے تشدد برداشت کیا وہ کہاں پہنچا ہے؟ بیت اللہ کی چھت پہ. پہلی اذان، تاریخ اسلام کی پہلی اذان بیت اللہ کے اندر بلال کی گونج رہی. اور جو سزائیں دینے والا ہے یہ بدر کے دن پکڑا گیا. امیہ جب پکڑا گیا، ادھر سے بلال نے دیکھ لیا، ادھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس کو اپنی قید میں لے لیا. قیدی کو کچھ نہیں کہنا تھا. حضرت ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے جب بلال کو آتے دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ بلال رکے گا نہیں، لہذا میں نے کوشش کی کہ میں امیہ کو بچا لوں، کہ پرانے زمانے میں اس کے ساتھ میرے تعلقات بھی تھے اور وہ قیدی خود ہوا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے کہا عبد الرحمن درمیان سے ہٹ جاؤ، آج اللہ کے دشمن کو ذلیل ہونے دو. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے نہیں بچا رہے تھے کہ انہیں کوئی بلال سے مسئلہ ہے، قیدی ہے، ایک مالدار آدمی ہاتھ لگا ہے اور قیدی کرنے کا حکم بھی اللہ کے نبی نے دیا ہے. لیکن بلال رک نہیں رہے. بلال نے آواز دی ہے اے انصار کی جماعت ذرا میرے پاس تو آنا. دیکھا وہ اللہ کا دشمن آج یہاں سے زندہ نہ چلا جائے. یہ وہی ہے جو مجھے احد پکارنے پر مارا کرتا تھا. حتیٰ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں اس کے اوپر لیٹ گیا اس کو بچانے کے لیے، اور انصار کی جماعت نے نیچے سے تلواریں اپنے سے مار مار کے اس کو اس اللہ کے دشمن کو مار دیا. بدل گئے حالات. میرے بھائی حالات ایسے ہی بدلا کرتے ہیں، کیونکہ حالات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ جب چاہتا ہے حالات کو تبدیل کر دیتا ہے. تیسرا سبق، فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ لے لو، ہمیں قیدی کر لو، بنیامین کو چھوڑ دو. تو جناب یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا عمومی اصول بھی یہی جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا، اللہ کی پناہ کہ بھئی جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کو چھوڑ دیں. متاعنا عنده انا اذا لظالمون، تو ہم تو ظلم کرنے والے بن جائیں. اس کو چھوڑ دیں جس کے پاس ہمارا سامان ہے اور تمہیں پکڑ لے اس کے بدلے میں. اللہ کا اصول کیا ہے؟ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا. میرے عزیز دنیا میں تو بھائیوں نے کہہ دیا فخر، اور ایسے بھائی جو آئیڈیل بھائی نہیں ہیں، ایسے بھائی جو ظلم کرنے والے ہیں، ایسے بھائی جنہوں نے نفرت اور تعصب کے ذریعے ان دونوں بھائیوں کو ستایا ہے، وہ بھی کہتا دنیا میں فخذ احدنا مکانا، ہمیں اس کی جگہ جیل میں ڈال دو، ہمیں قید کر لو. دنیا میں بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی بھائی کسی بھائی کے، اور بہت اچھا بھائی بھی ہو تو کسی بھائی کے کام آئے گا.
یوم یفر المرء من اخیہ، وہ روز ہی ایسا ہوگا، وہ دن ہی ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے جان چھڑائے گا، وہ پہلو بچائے گا۔ کوئی بھائی اپنے آپ کو کسی بھائی کی جگہ قربان کرنے کو تیار؟ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور بھائی تو یہاں بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو جان چھڑا لیتے ہیں، ماں باپ نہیں چھڑاتے، وہاں ماں باپ بھی جان چھڑائیں گے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی بھی جان چھڑائے گی، شوہر بھی جان چھڑائے گا، کوئی کسی کے کام آنے کو تیار؟ اس دن کے لیے کیا تیاری ہے؟ اس کے لیے ہماری محنت کیا ہے؟ آپ کو پتا ہو کسی جگہ پہ نہ آپ کا کوئی میزبان ہے، نہ آپ کو وہاں کوئی جاننے والا پہچاننے والا ہے، نہ آپ کی کوئی زبان جاننے والا، نہ آپ کے ملک اور وطن کا رہنے والا، آپ نے ایسی جگہ جانا ہو تو ایسے ہی چل پڑیں گے، کوئی تیاری نہیں کریں گے؟ اس جگہ، اس ملک، اس ریاست میں جو سرمایہ چلتا ہے اس سرمایہ کی فکر نہیں کریں گے، وہاں رہائش کی فکر نہیں کریں گے، وہاں کھانے پینے کی فکر نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ دنیا میں کرتے ہیں نا فکر، تو آخرت کی کیوں نہیں کرتے؟ آخرت کی کیوں نہیں کرتے؟ جہاں کوئی ساتھی بننے کو تیار، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے کو تیار، کسی کو تم پر رحم نہیں آئے گا۔ یہاں رحم آ جاتا نا، راہ چلتے ہوئے بھی لوگ رحم کھا لیتے ہیں، بوڑھا آدمی ہے اس سے یہ وزن اٹھایا نہیں جاتا، لوگ ہاتھ لے لیتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کوئی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے، کوئی شفقت کر لیتا ہے، بوڑھی عورت ہے اس سے اٹھایا نہیں جا رہا یہ وزن، آؤ ہم تمہیں گھر چھوڑ دیتے ہیں، مشکل موسم ہے، سخت موسم ہے، لوگوں کو رحم آ جاتا ہے، جو نہیں جانتے وہ بھی رحم کھا لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم قیامت کے دن کوئی جاننے والا بھی تم پر رحم نہیں کھائے گا۔ اس کی فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہی سبق ہے۔ اور ساتھ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو چور کہا ہی نہیں ہے، نہ چور بننے دیا۔ آپ کا کلام ہی اپنے بھائی کو اس الزام سے بری کرتا ہے۔ اللہ کی پناہ ہم ایسے آدمی کو لے لیں کہ جس کے پاس ہمارا سامان ہی نہیں، ہم تو اسی کو لیں گے، اسی کو اپنے پاس رکھیں گے جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا ہے۔ اور پھر اگلا سبق دیکھیے، جب ایسی صورتحال پیش آ گئی، باپ سے تو وعدے کر رکھے تھے، قسمیں اٹھائی تھی اس دفعہ کہ اب کے پہلی دفعہ کے حالات پیدا نہیں ہونے دیں گے، اب جان پر کھیل کر بھی اپنے بھائی کو واپس لائیں گے۔ اللہ کے وعدے کیے تھے، قسمیں اٹھائی تھی یعقوب علیہ السلام سے کہ اب نہیں چھوڑ کے آئیں گے اپنے بھائی کو وہاں پہ۔ جب حالات خراب ہو گئے تو سب سے بڑا جو ہے اس نے کہا کہ جاؤ تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کے پاس، میں نہیں جاؤں گا، میں نے تو وعدہ کر رکھا ہے، میں نے وعدہ کر رکھا ہے، اب وعدہ پورا کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ اور کیا کہتا ہے؟ ارجعوا الی ابیکم فقولوا، جاؤ اپنے باپ کے پاس لوٹ جاؤ اور اس سے کہنا یا ابانا ان ابنک سرق، اے ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ جاؤ کہنا جا کے، او ہمیں یقین نہیں آ رہا، یقین باپ کو بھی نہیں آنا، اور وضاحت یہ کرنا وما شہدنا الا بما علمنا، کہنا ہم نے کچھ نہیں کہا، یعنی ہم نے کوئی سازش نہیں کی، ہم نے تو وہی کہا جو دیکھا۔ اور تیسری بات وما كنا للغیب حافظین، کہنا وعدہ تو آپ کے ساتھ کیا تھا کہ بھائی کو سلامت واپس لائیں گے، لیکن ہم کوئی غیب تھوڑی جانتے تھے کہ کیا حالات پیش آئیں گے۔ نبی زادے ہیں اور غیب نہ جاننے کی بات کر رہے ہیں، نبی زادے ہیں، نہیں سمجھے؟
نبی زادے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پڑپوتے ہیں، اور غیب نہ جاننے کی وما كنا للغیب حافظین، ہمیں غیب کا علم تھوڑی تھا، ہمیں کیا پتا تھا حالات کیا ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جن کے کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب تو پیر صاحب، ان کا کتا بھی غیب جانتا ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہمارا پیر تو پیر، پیر کی بکری بھی غیب جانتی ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں بڑے تو بڑے، ہمارے بچے بھی غیب جانتے ہیں۔ یاد رکھو، غیب جاننے کے اعتبار سے جب تک اللہ خبر نہ دے، اللہ خبر دے دے تو کسی کو خبر دے دے، لیکن غیب کے حوالے سے، غیب کے خزانوں کے حوالے سے اس نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ لِلْغَيْبِ، غیب کی ساری خبریں اور سارے خزانے صرف اس کو جانتا ہے اور اس کے پاس چابیاں ہیں۔ وہ لوگ جو تکے کی بنیاد پہ چلو دو باتیں کہو ایک صحیح ہو جائے گی، صحیح ہو گئی تو مانے گئے، وہ لوگ جو، اور مشہور کیا ہوا کہ عقیدہ، یہاں آپ کو پتہ نا ایک مزار ایسا بھی ہے جس پہ جاتے ہیں لوگ اور جھولی دامن پھیلا کے نیچے بیٹھتے ہیں اور اوپر سے بیری کے پتے گرتے ہیں، پتوں کی تعداد تعین کرتی کہ اولاد میں بیٹی ہوگی یا بیٹا ہوگا۔ یہ کیا عقیدہ ہے؟ نبی زادے ہیں، نبیوں کی اولاد ہے، اور کہتے ہیں وما كنا للغیب حافظین، ہمیں غیب کا علم آپ سے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے وعدہ کیا تھا، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ حالات ہونے والے ہیں۔ اگر ان کو نہیں پتا تھا تو یعقوب کو پتا ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا، پتا ہوتا پہلی دفعہ بھیجتے اور پتا ہوتا تو دوسری دفعہ بھیجتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جن کا دماغ کام نہ کرے، اور دماغ کب کام نہیں کرتا؟ جب اس میں شرک گھس جاتا ہے، پھر عقل آتی ہی نہیں، کبھی اس کو سمجھ آتی ہی نہیں، سیدھی سیدھی بات بھی اس کو سمجھ آتی۔ آگے چلیے، اب یہ بیٹے لوٹ گئے، جا کے باپ کو خبر دی۔ اللہ اکبر۔ کبھی شاید اس تجربے سے گزرے ہو، کوئی گہری چوٹ، کوئی گہرا زخم لگ جائے نا انسان کے جسم اور وجود پہ، تو دوسری دفعہ اتنی زیادہ چوٹ نہ بھی لگے، اسی زخم پر لگے تو پہلے سے زیادہ درد ہوتی ہے۔ زخم پر زخم کا لگنا ہمیشہ زیادہ تکلیف دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کی کیفیت کیا ہے؟ غم پر غم آیا ہے، ابھی تو پہلا ہی بھلایا نہیں گیا کہ دوسرا بھی قید کر لیا گیا ہے۔ جب یہ خبر جا کے دی تو کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، نہیں میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، یہ کہانی تمہاری بنائی ہوئی، لیکن فصبر جمیل، کہانی تم بناؤ، کہانی کسی اور طرف سے آئے، نتیجہ ایک ہی ہے، فصبر جمیل، فصبر جمیل۔ پتہ چل گیا پہلی دفعہ ان کا بنایا ہوا کھیل ہے، تب بھی صبر ہے، پتہ چل گیا ہے کہ اب حالات کا پھیر ہے، پھر بھی صبر ہے۔ مومن صبر سے باہر کبھی جاتا، کبھی غموں کا پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے، ایک غم نہیں دوسرا غم، دوسرا نہیں تیسرا غم، مومن کو غم جتنا مرضی آزما لے، اس کی زبان پر ہمیشہ صبر ہی رہتا ہے، اس کی زبان اللہ کی رضا سے تر ہی رہتی ہے، وہ غموں اور دکھوں کو بہانہ بنا کر کبھی بھی شکوہ نہیں کیا کرتا ہے۔ فصبر جمیل، اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہے، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اصل اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، اور اب کا صبر تو میرا ایسا ہے کہ مجھے یقین ہے اللہ پہ کہ وہ ان سب کو واپس لے آئے گا۔ ایک اپنی مرضی سے رک گیا، ایک قید کر لیا گیا، اور تیسرا بڑے عرصے سے غائب ہے،
اللہ میرے تینوں بیٹوں کو واپس لے آئے گا، مجھے اللہ پہ امید ہے۔ اسلّہ ان یاتینی، اسلّہ، امید کی انتہا نہیں ہے، حالات کچھ بھی ہو جائیں۔ یہ ہے مومن کے لیے سبق کہ حالات کیسے بھی ہوں اللہ سے امید ٹوٹنی چاہیے۔ کیسے بھی حالات ہو جاتے ہیں آپ کے مخالف، حالات آپ کی مرضی کے خلاف ہیں، حالات آپ کے کاروبار کے خلاف ہیں، حالات آپ کی عزت و وقار کے خلاف ہیں، حالات جیسے مرضی ہو جائیں، آپ کی اللہ پہ امید ٹوٹنی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ حالات کو تبدیل کرنے کی طاقت، قدرت، قوت کس کے پاس ہے؟ یہ مشکل کی انتہا ہے، لیکن ساتھ ہی انتہا کی امید بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ان سب کو واپس کر دے گا، اور اللہ کے نبی ایسے ہی امید رکھتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیتے ہیں، آپ غار میں ہیں، دو دوست ہیں، دونوں ایک دوسرے کے غم خوار ہیں، اور غار اتنا چھوٹا ہے کہ بمشکل ایک آدمی اس میں اپنے پاؤں سیدھے کر سکتا ہے، ایک کو بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس کا دھانا اتنا واضح ہے کہ اگر غار کے دھانے پہ کھڑا ہو کر کوئی شخص اپنے پاؤں اور اپنے قدموں کی طرف دیکھے تو اندر بیٹھے ہوئے اور چھپے ہوئے لوگوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ زمینی حقائق تھے، انہی زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی وہ تو ہمارے سر پہ آ پہنچے۔ اللہ اکبر، اور نبی پاک کی امید کی انتہا دیکھیے، آپ وہ اوپر کھڑے ہیں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، اندر دو ہیں، باہر کتنے سارے ہیں، وہ خون کے پیاسے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ابو بکر کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟ امید کی انتہا ہے، کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں؟ وما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ابو بکر کیا کہتے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟ اور ساتھ فرما لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ۔ گویا اللہ تیسرا ہمارے ساتھ، جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو باہر کوئی سر پہ بھی آپ پہنچے، امید کی انتہا یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ قدموں کی طرف دیکھ نہیں سکتا۔ تم کہتے ہو وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، ان کی نظریں تو ان کی ہیں لیکن اختیار اللہ کے میں ہیں، کبھی نیچے دیکھ پائیں گی نہیں۔ اللہ اکبر، اور اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں قدموں کے نشانات تو یہیں آتے ہیں، سارے جو عوامل ہیں وہ یہیں تک پہنچتے ہیں، آگے کوئی جگہ بھی نہیں ہے، لیکن اس غار کو دیکھنے کی کسی کی جرت ہوتی؟ یہ امید کی انتہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ منافق ہوتا ہے جو حالات سے گھبرا کر بھاگ اٹھتا ہے، منافق لشکروں کو دیکھا تو گھروں کو بھاگے، مقابلہ کرنے کی بجائے کہنے لگے انا بیوتنا اورا، ہمارے گھر کھلے ہوئے، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، اتنا بڑا لشکر ہم کیسے مقابلہ کریں؟ آپ کو کوئی قتل کرتا ہے تو کرے، ہم تو اپنے بچوں کو بچائیں، گھروں کو بھاگے۔ یہ بھی لوگ تھے زبان سے اظہار ایمان کا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے مومنوں نے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب انہوں نے گروہوں کو دیکھا، انہوں نے جماعتوں کو آتے دیکھا، انہوں نے لشکر اور جتھوں کو آتے دیکھا، اور ایسے جتھے ایسے لشکر جن کی تعداد ہی نہیں پتا، اتنی بڑی تعداد میں، تو کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ امید کی انتہا یہ ہے، یہ اللہ رسول کے وعدے پورے ہو رہے۔ ہم سے کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ تم ایمان لاؤ گے تو پوری دنیا مخالف ہو کر تمہارے اوپر چڑھ دوڑے گی، لیکن ہمیں یقین ہے اللہ ہمیں فتح عطا کر دے گا۔ اللہ نے اس امید کو ٹوٹنے دیا؟ امید کی انتہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
سینے پہ ایک آدمی چڑھ گیا، کائنات کا سب سے مبارک سینہ، سب سے مبارک ہستی، آپ ہی کی تلوار لے کر غور بن حارث آپ کے اوپر بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کے اور پاس آس کوئی تمہارا ساتھی صاحب نہیں ہے، بچانے والا اور کوئی نہیں، بتلاؤ اب تمہیں میری اس تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ امید کی انتہا یہ ہے، آپ ارشاد فرماتے اللہ، وہ بچانے والا، وہ کبھی چھوڑتا ہی نہیں اکیلے کسی کو۔ تو اس لیے آیا ہے کہ میں اکیلا ہوں، لیکن میرے ساتھ تو وہ ہے اللہ۔ آپ کی زبان سے اللہ نکلنا تھا، کپ کپی تاری ہے اور ہاتھ سے تلوار چھوٹ پڑی۔ پیارے نبی علیہ السلام لمحے میں پلٹ کر اب یہ نیچے ہے اور آپ اوپر، اور اس کے گلے پہ تلوار رکھی ہوئی ہے۔ اب کہاں بتاؤ، اب کون چھوڑے گا، کون بچائے گا تمہیں، کون بچائے گا؟ وہی کیفیت یہاں بھائیوں کی ہے۔ حالات بدلے ہیں تو منتیں شروع ہو گئی، آپ چھوڑ دیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کے بارے میں تو معروف ہی یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ امید کی انتہا ہے۔ آئیے، مومن ہمیشہ غم کو دباتا ہے، واویلا کرتا۔ اچھا، یہ جو طے شدہ واویلا کرتے ہیں اور مومن بھی کہلاتے ہیں، اشتہار چھاپ کر واویلا، ڈیٹ تاریخ وقت رکھ کے واویلا، اشتہار چھپتا ہے فلاں کا نوحہ، فلاں تاریخ، فلاں وقت، فلاں جگہ، اور یہ بڑے بڑے اداکار بھی وہاں آ کر نوحہ کریں گے۔ کیا کہتے ہو؟ یہ مومنوں کا کام ہے، مومن کا کام یہ ہو سکتا؟ اللہ کو دو آوازیں انتہائی ناپسند ہیں، الرائحہ والنیاحہ، ایک گانے والی کی آواز، ایک رونے والی کی آواز۔ بدبختوں کس طرف قوم کو لگایا ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے جنہوں نے آدھی رافضیت قبول کر رکھی ہے، انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم میں سے ہی نکل کر ان کے ہاں جا رہے ہیں۔ ہم نے جو عقیدہ پالا بنایا وہی عقیدہ ان کا ہے، ہم نے اپنے نوجوان کو تباہ کر دیا جب یہ بتایا اس کا بھی عقیدہ پنجتن پاک کا ہے، وہ بھی حضرت علی کو مشکل کشا مانتا ہے، وہ بھی ایسے ہی روتا پیٹتا چلاتا ہے۔ دین آپ کو یہ کہتا ہے، دین آپ سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ یوسف کے باپ سے بڑے غم کسی کو ملے؟ جب خبر ملی کہ دوسرا بیٹا بھی قید ہو گیا، اللہ اکبر، تو یعقوب علیہ السلام کیا کرتے؟ وہ تولا عنہم، ان سے اٹھ کر مجلس کو رخصت ہوئے۔ وقال یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف۔ آدمی غم بھی اسی کا یاد رکھتا ہے جس سے محبت زیادہ کرتا ہے، اور ہزار غم اس کو آئے ہوں۔ یہ بوڑھوں سے پوچھو نا، جب غم آتا ہے تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ سال ہر سال 50 سال پہلے فوت ہونے والی ماں کو یاد کر رہے ہوں گے۔ غم آئے تو آدمی اسی پیارے کو یاد کرتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کر رہا ہے۔ خبر بنیامین کی ملی ہے کہ بنیامین قید ہوا ہے، اور بابا جی کیا فرما رہے ہیں؟ یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، اکیلے میں، تنہائی میں۔ اور اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کے غم نے یعقوب کی آنکھوں کو سفید کر دیا ہے، اس قدر روئے ہیں۔ رونے میں مسئلہ، اور رونے میں کسی کے نقصان پر یا کسی فوت شدہ پر رونے میں مسئلہ، رونا مسئلہ، خاموشی سے آنکھوں میں سے آنسو بہ رہے ہوں، امام کائنات ہوں،
صبر کا مجسمہ اور پیکر ہوں، اور آپ کے آنسو ایسے گر رہے کہ صحابہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا یہ تو دل کی نرمی اور رحمت کی علامت ہے، غم بڑا ہے، بیٹا ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، بیٹا ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ رو رہی ہے، دل غم سے لبریز ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن زبان ایسا کچھ نہیں کہہ سکتی جو اللہ کی رضا اور مرضی کے خلاف ہو۔ اور ساتھ فرما رہے وَإِنَّا بِفُرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہارے فراق سے ہم بڑے ہی غمگین ہیں، تمہارے جانے سے دل میں غم بھرا ہوا ہے، آنکھیں برس رہی ہیں، لیکن زبان سے کچھ کہہ سکتے۔ تو حضرت یعقوب اپنے بیٹے کو یاد، یا اسفا علی یوسف، یوسف پر غم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہوتے تو کس کو یاد کرتے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور اماں جی عائشہ فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ کی زندہ بیویوں میں سے کسی پر آر نہیں آتی تھی، زندہ بیویوں پر، ان کے ساتھ مجھے کبھی نہیں ہوا، ایک فوت شدہ بیوی پر میں آر محسوس کرتی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے آپ ان کا غم منائے جاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ کہہ ہی دیا، کہا کیا تھا اس بوڑھی عورت میں، عمر میں بھی بڑی، نبی پاک سے عمر میں بڑی، اور فوت ہوئی ہے تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ ایک لمبا طویل عرصہ زندگی کا گزار کر بڑھاپے میں جا کر فوت ہو۔ اور پیارے نبی جب بیٹھے اگر کوئی اچھی بات یاد کرنے والی ہے تب بھی خدیجہ، اگر کوئی غم یاد کرنے والا ہے تب بھی خدیجہ، تو کہتی ہیں کیا تھا اس بوڑھی سرخ عورت میں، یعنی آپ کے سامنے ایک جوان عورت ہے، حسین عورت ہے، بیوی ہے، محبوبہ ہے، اس کو چھوڑ کے آپ پرانی ایک بات کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ عائشہ خدیجہ میں کیا تھا، خدیجہ میری بیوی ہے، ایسی بیوی جس نے میرے غموں میں میرا ساتھ دیا، جب لوگ میری تکذیب کرتے تھے وہ میری تصدیق کرتی تھی، جب کوئی میری بات کو قبول نہیں کرتا تھا وہ میری بات کو قبول کرتی تھی۔ اچھا وقت گزرا ہو تو یاد آتا ہے، یاد آتا ہے، یاد آنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یاد جب بھی آئے واویلے کی اجازت، جب بھی یاد آئے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، فوت شدہ رشتہ دار، والدین، عزیز و اقارب میں سے، اولاد میں سے فوت شدہ آدمی مرد فرد پہ جب کبھی دوبارہ یاد آئے، دل غم سے بھر جائے، لیکن آدمی پھر بھی صبر کرے تو جتنا پہلی دفعہ صبر کرنے پہ اجر ملا تھا اتنا ہی دوسری دفعہ صبر کرنے پہ اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے وقت کم ہو رہا ہے، اور غموں کا سہارا کہتے ہیں نا کوئی کندھا فراہم کر دے، کندھوں کی ضرورت، ایمان والوں کو کندھوں کی ضرورت۔ کیا فرما رہے یعقوب؟ انما اشکو بسی و حسنی اللہ، کسی اور کو غم سنانے کا فائدہ، اور جس کو غم سناتے ہو وہی کسی وقت تمہاری کمزوریوں سے کھیلتا ہے۔ ایک خالق و مالک ہے، عظیم ذات، رات کی تنہائی میں، کسی وقت دن کے اجالے میں، زبان سے کچھ کہے بغیر اپنے دکھوں کا سلسلہ اس کے ساتھ قائم کر کے دیکھو، اس کو سنا کے دیکھو، وہ ایسے مرہم رکھے گا جیسا مرہم دنیا کی کوئی طاقت رکھ نہیں سکتی ہے۔ انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ پھر ایک سبق یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف وَأَخِيهِ وَلَا تَيَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، جاؤ اپنے بھائیوں کو تلاش کرو
اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا مومن ہو سکتا؟ کہتا ہے میرا کاروبار نہیں چلتا. ایک آدمی آیا ہمارے پاس، کہتے میں جو مرضی کر لوں کاروبار نہیں چلتا. میں نے کہا یہ کس نے کہا ہے تم سے؟ کیا کیا ہے؟ اب تک میں 2-3 دفعہ کام شروع کر چکا ہوں، میرا کاروبار نہیں چلتا. سو اب مانگنا شروع کر دیا ہے. اللہ اکبر. عرض کی کہ یہی امتحان تھا، ذرا کھڑا ہو اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کھڑا ہونے دے. کچھ چیزیں سمجھائیں. کچھ 1.5 سال بعد دوبارہ ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا بتلاؤ کیا حال ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہے جو سبق آپ نے دیا ہے اب حالات بہت ہی اچھے ہیں. اس سے پہلے کہ آدمی مایوس، جب آدمی مایوس ہوتا ہے صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، ملے ہوئے آپشنز، کریم ہونے والی چیزیں. ہنرمند آدمی بھی بھوکا مرتا ہے کیونکہ اس کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے. وہ یہ سوچتا ہے میں مجھ سے ہونا ہی کچھ نہیں تھا. اعتماد ختم. وہی آدمی، اس کو اعتماد دو، حوصلہ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھیک والوں کو، بیکاریوں کو نہیں پالا، بلکہ اللہ کے نبی نے لوگوں کو محنت کی عادت ڈالی. آپ نے مانگنے کو پسند نہیں کیا. چندہ خور بن کر جینا یہ کسی صورت میں مومن کو پسند ہو سکتا؟ مومن محنت کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کمانے کی کوشش کرتا ہے، حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ پہ امید باندھ لے تو کبھی حالات خراب رہ سکتے. یہ ایک وقت ہے اور ساتھ وعدہ ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وعدہ ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ فرما رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا قانون غلط ہو. تمہاری ترتیب غلط ہو سکتی ہے، اس ترتیب کو ٹھیک کرو. پھر آئیے، وہ واپس گئے اور بھائی نے کہا بات چیت ہوئی تو کہنے لگے باتوں سے تو لگتا ہے کہ تم ہی یوسف ہو. جو تم پوچھتے ہو وہ کوئی اور نہیں پوچھتا، اور یہ باتیں تو ہمارے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں. تم ہی یوسف تو نہیں؟ کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں. جاؤ میرے باپ کے پاس یہ قمیص لے جاؤ. پہلی دفعہ قمیص آئی تو غموں کا مزدہ سنا گئی. دوسری دفعہ قمیص بھیجی گئی. ابھی قمیص کا سفر شروع ہوا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب اپنے گھر والوں سے کہہ رہے تھے قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف. گھر والوں سے کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. نہ آئے خوشبو تو پورا یوسف 3 دن قریبی کنویں میں پڑا رہا، نہیں خوشبو آئی. اور اللہ خوشبو پہنچانا چاہے تو سینکڑوں ہزاروں میل دور سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ہے اللہ کا نظام. پھر وہ وقت بھی آیا کہ بھائی سامنے ہیں اور وہ باپ سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھائی سے درخواست کیجیے ہمیں معاف کر دیں. اور بھائی نے کیا اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر آج کوئی مواخذہ. عام معافی، عام معافی. اور عام معافی بلا کون سی ہوتی ہے؟ بہت سی صلح کی مجلسوں میں جانا پڑتا ہے نا، پہلے طے کیا جاتا ہے اچھا کچھ نہیں کہنا، پچھلی باتوں کو یاد نہیں کرنا، اب نئے طرح سے سلسلے کو آغاز کرتے ہیں. بیٹھو آپس میں اپنے حالات کو ٹھیک کرو. لیکن جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پچھلے تانے یاد شروع کروا دیتے ہیں، پچھلی باتیں یاد کرواتے ہیں، پچھلی زیادتیاں یاد کرواتے ہیں. اور اکثر اوقات ایسی صلح آگے چلتی ہی نہیں ہے جس میں پھر شکوے آتے ہیں. یوسف کے بھائی سامنے ہیں، وہ بدلہ لینے کی طاقت اور قوت میں ہیں. بھائی جھکے ہوئے ہیں اور وہ ڈرے ہوئے ہیں. اور یوسف اعلان فرما رہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ. مجھے مارا اس کا کوئی بدلہ، مجھے گھر سے نکالا اس کا کوئی بدلہ، مجھے کنویں میں پھینکا اس کا کوئی بدلہ، مجھے بیچ دیا اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں. جاؤ تمہیں عام معافی ہے.
پھر ادھر دیکھیے، یہ مکہ کی سرزمین ہے، بیت اللہ کی دہلیز ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، وہ جنہوں نے نکالا، وہ جنہوں نے مارا، وہ جنہوں نے میرے نبی کی بیٹیوں کو ستایا، وہ جنہوں نے میرے نبی کی ایک پاک پاک بیٹی کے حمل زدہ پیٹ پر خنجر مار کر، نیزہ مار کر اس کا پیٹ سے بچہ گرایا، وہ سب سامنے کھڑے ہیں۔ اور آپ نے ان سے پوچھا کیا امید لگاتے مجھ سے؟ او میرے بھائی شاد باغ والے، مزہ تو تب ہے جب تو اپنے خاندان سے کہے مجھ سے کیا توقع کرتے ہو، تو تم سے وہی توقع کی جائے جو کل رسول اللہ سے کی گئی تھی۔ تیرے بارے میں یقین ہو، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ جمعہ پڑھتا ہے، یہ رمضان کے روزے رکھتا، زکات دیتا، داڑھی رکھی، ایمان والا، تیرے بہن بھائی تیرے بارے میں اتنی امید تو رکھیں کہ تو ان کو معاف کر دینے والا ہے۔ اگر انہیں یہ یقین نہیں ہے تو پھر اپنے بارے میں سوچو کہ تمہارا کیا تعارف ہے۔ نبی کو ستانے والے سامنے کھڑے، گردنیں جھکائی ہوئے، اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کیا امید ہے، کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ کہنے لگے انت کریم ابن کریم ابن کریم، جیسے کل یوسف کو اس کے بھائیوں نے کہا تھا تو کریم ہے، ابن کریم ہے، ابن کریم ہے، نبی زادہ ہے۔ آج وہی مکے والے میرے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے ماں سوائے معافی کے، اور آپ فرماتے ہیں انتم مطلقا، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، مجھے نکالنے پر بھی کوئی بدلہ نہیں، مجھے زخمی کرنے پر بھی کوئی بدلہ نہیں، میرے قریبی ساتھیوں کو شہید کرنے کا بھی کوئی بدلہ نہیں، جاؤ تم سب کو معافی۔ اور آخری سبق یوسف علیہ السلام کے قصے سے، آخری سبق، نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے، نعمتیں، غلبے، فتح یابی، کمزوروں کو طاقتور، جب اللہ کسی کو طاقتور کر دے تو اس کو اس مقام کو سمجھنا چاہیے، اس حیثیت کو پہچاننا چاہیے۔ لوگ طاقتور ہو کر بھی چھوٹے رہتے، لوگ فتح یاب ہو کر بھی شکست خوردہ رہتے، لوگ مالدار ہو کر بھی غربت سے پیچھا نہیں چھڑا پاتے۔ اللہ جس کو جس سطح پہ لے جائے اس حیثیت کو پہچاننا چاہیے۔ پہچانا یوسف نے، کیا کہا؟ ربی قد آتیتنی، نعمتوں کو یاد کیا کرو، ہر وقت شکوے کرتے رہتے ہو۔ ربی قد آتیتنی من الملک، اللہ میں نے مانگا نہیں تھا تم سے ملک، میں نے چاہا نہیں تھا تم سے ملک، میں نے دعائیں نہیں کی تھی کہ اللہ مجھے بادشاہی عطا کر۔ ربی قد آتیتنی من الملک، اللہ تو نے ملک عطا کر دیا۔ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اللہ میں نے علم بھی نہیں مانگا تھا، تو نے اپنی رحمت کر دی، تو نے مجھے علم والا بنا دیا۔ دو چیزیں میں نے مانگی نہیں، تو نے عطا کر دی، اب میں دو مانگ رہا ہوں وہ بھی عطا کر دے۔ دو مانگی نہیں، تو نے عطا کر دی۔ نہیں مانگا تھا کہ مجھے ملک دے دے، نہیں کہا تھا کہ مجھے علم عطا کر، اللہ تو نے عطا کر دیا، تیرا فضل ہے۔ اب دو مانگ رہا ہوں، وہ جو دو حضرت یوسف نے مانگی وہ اتنی معتبر ہیں، وہ اتنی محبوب ہیں، وہ اتنی عزیز ہیں کہ ہر مومن کو ہمہ وقت مانگنا چاہیے۔ کیا مانگا تھا؟ توفنی مسلمہ، اللہ مجھے مسلمان والی موت آئے، توفنی مسلمہ۔ اور دوسری بات کیا مانگی؟ والحقنی بالصالحین، اللہ مسلمان والی موت عطا کر اور مجھے نیکوکار لوگوں کے ساتھ اپنے خاص مقام میں داخل کر دے۔ دو چیزیں ہمیشہ مانگو، اللہ ہمیں موت ایمان اور اسلام والی عطا کر، اور ہمارا انجام اور خاتمہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ کر۔ نیکوکار لوگوں کے ساتھ خاتمہ تبھی ممکن ہے جب آپ یہاں نیکوکار لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور ایمان والی اور اسلام والی موت تبھی ممکن ہے جب آپ یہاں زندگی اسلام والی گزارتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔